کے موقع فراہم کرتا ہے اور اس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو تو سب جانتا ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ روزگار قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دلوایا تھا۔ قائد عوام نے نہ صرف پاکستان کے اندر مگر پاکستان کے باہر بھی پاکستانیوں کا روزگار کا بندوبست کیا تھا، مفت پاسپورٹ کا بندوبست کیا تھا۔ یورپ ہو یا عرب ممالک ہو، وہاں طے کر کے آئے تھے کہ آپ نے اگر نوکری دینا ہے تو میرے پاکستانی نوجوان نوکری کا خواہش مند ہے، روزگار کرنا چاہتے ہیں، محنتی ہے، بڑے ہوشیار ہے، آپ نے ان کو روزگار دینا ہے۔ اور آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا روزگار کی وجہ سے پاکستان کے باہر جو قائد عوام نے روزگار کا بندوبست کیا ہے وہ اس کی وجہ سے ریمیٹنس کے نام پہ پاکستان کا معیشت چل رہا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ قائد عوام کو نواسا کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا کو موقع دیں گے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں روزگار کے مواقع کشمیری نوجوانوں کے لیے میرا پرائیورٹی ہوگا کہ آپ کو روزگار کے مواقع دیا جائے۔ آخری بات میں موجودہ حالات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً جو کشمیر میں موجودہ حالات ہیں، تمام ہر کشمیری شہری، ہر پاکستانی شہری پریشان ہے، اور میں یہ جو درد ہے، یہ دکھ ہے، مجھے احساس ہے۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ہمارا نانا کو شہید کیا گیا، دونوں ماموں کو شہید کیے گئے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنا والدہ کو بھی شہید کر چکے ہیں۔ تو میں وہ درد احساس کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ چاہے وہ پولیس آفیسر ہو یا فوجی آفیسر ہو جو آپ کو تحفظ دلوانے کے لیے، پاکستان کا سرحد کو تحفظ دلوانے کے لیے کام کرنے کے لیے نکلے تھے تو گھر واپس نہیں لوٹ سکے، میں ان کا خاندان کا دکھ جانتا ہوں۔ ویسے ہی مجھے ان خاندانوں کو جن کے نوجوان احتجاج کے نام پہ نکلے تھے اور وہ واپس نہیں لوٹ آئے، میں ان کا گھر کا، ان کا دکھ کا، ان کا تکلیف کا احساس کرتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں میں اپنا دشمن کے لیے بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس قسم کا تکلیف دیکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مطالبہ جو بھی ہو، وہ حق حاکمیت کا کیوں نہ ہو، وہ ریزرو سیٹس کا کیوں نہ ہو، وہ کسی ایک انسان کا زندگی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یا یہ 12 سیٹوں کا جو نخرہ ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تو جو سیٹوں کا مسئلہ ہے، یا جو بھی مسئلہ ہے، اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے، اور کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر کرے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ لڑائی چل رہا ہے، وہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی بھی کے فیصلے بھی اسلام آباد کو کرنا چاہیے، بلوچستان کے فیصلے بھی اسلام آباد کو کرنا چاہیے، لیکن ہمارا زور ہوتا ہے کہ سندھ کا فیصلہ سندھ کرے گا، بلوچستان کا فیصلہ بلوچستان کرے گا، تو ویسے ہی کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا۔ مگر جو موجودہ حالات ہے، جب میں مظفر آباد پہنچا تو باقاعدہ مجھے ایک خط لکھا گیا، ایکشن کمیٹی والوں نے مجھے ایک خط لکھا تھا کہ بطور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان حالات کو سدھارنے کے لیے، اور میں نے اسی وقت اگلا ہی دن میں نے ان کو بھی خط کا جواب دے دیا اور وزیر اعظم تک اپنا پیغام پہنچ گیا
کہ میرے پاس ایک حل ہے اور میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ دونوں ریاست پاکستان اور احتجاج کرنے والے ہمارا حل پہ یقین کر سکے۔ اور میرا یہ کیا تجویز تھا؟ تجویز یہ، اور آج بھی یہ تجویز ہے، کہ ایک ٹروتھ کمیشن، مطلب سچ کا کمیشن بنایا جائے، اور اس کمیشن کا کام ہو کہ وہ تحقیقات کرے کہ سچ کیا ہے، میرٹ کیا ہے۔ اور جب تک جیسے یہ کمیشن بن جائے اور جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے، میں احتجاج کرنے والوں سے ریکویسٹ کرتا کہ آپ اپنا احتجاج ختم کریں، اور جب تک یہ تحقیقات کا، یہ انویسٹیگیشن کا تمام رپورٹ نہ آ جائے، آپ احتجاج بند کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا کہ جب تک یہ تحقیقاتی کمیشن، یہ ٹروتھ کمیشن حقائق سامنے نہ لے کر آئے، آپ بھی اپنا مزید کارروائی نہ کریں، آپ بھی ذرا رک جائیں۔ اگر یہ بات مانا جاتا، میرا خیال میں کشمیر میں ہم وہ سپیس کریٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک نہ احتجاج کرنے والوں نے میرا خط کا جواب دیا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کا، یا ان کے نمائندے جس سے میں رابطہ میں تھا، وزیر خارجہ، اس نے کوئی جواب دیا ہے۔ لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہی حل ہے کہ ہم نے کشمیر کا حالات بہتر کرنا ہے۔ اگر آپ میرے مطالبات نہیں مانتے یا میرا حل پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ کو یار دوسرا حل مجھے بتا دیں، ہم کل اس پہ امپلیمنٹ کرتے۔ مگر 14 دن 40 days گزرنے والے ہیں اور پورا کشمیر بند پڑا ہوا ہے، اور میں سوال کرتا ہوں احتجاج کرنے والوں سے بھی کہ آپ احتجاج کر رہے ہو ریاست کے خلاف کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہوگا غلط، لیکن اس کا سزا آپ ریاست آزاد کشمیر کو نہیں دے رہے ہیں، آپ ریاست پاکستان کو اس کا سزا نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کا سزا عام کشمیری کو دے رہے ہیں۔ راولہ کوٹ کے یا پونچھ کے، میرپور پہ، مظفر آباد کے کشمیری کو آپ وہ سزا سنا رہے ہو جو ریاست کی غلطیاں ہے بطور آپ کے۔ اور ریاست سے بھی، ریاست پاکستان سے بھی میرا درخواست ہے کہ جبکہ اگر ہم آپ کی بات مانتے بھی ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، وہ ایک علاقے تک محدود ہے۔ اگر اس علاقہ میں کوئی گڑبڑ ہے تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہا کہ راولہ کوٹ میں مسئلہ ہے تو کوٹلی میں میرا فون کیوں نہیں چل رہا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ کم از کم جو انٹرنیٹ کا پابندی ہے وہ اٹھا دے۔ لوگوں کا کاروبار پہ نقصان ہو رہا ہے، روزانہ زندگی پہ مشکلات پیدا کیا جا رہے ہیں، اس قسم کے اجتماعی سزا نہیں دیا جاتا۔ پرانے زمانے میں ایف سی آر کے زمانے میں جب آپ قبائلی علاقے میں ایف سی آر ہوتا تھا یا گلگت بلتستان میں ایف سی آر ہوتا تھا، جب گاؤں میں کوئی چور نکلتا تھا تو پورا گاؤں کو سزا دلواتا تھا۔ اگر گاؤں میں کوئی قاتل تھا تو پورا گاؤں کو سزا سنایا جاتا تھا۔ اب کشمیر میں کچھ لوگوں نے غلط کیا، برا کیا، جرائم کی ہے، مانتا ہوں، لیکن اس کا سزا پورا کشمیر کو سنانے کے میرا سمجھ سے باہر ہے۔ تو آج بھی میں آپ کے تھرو وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ وفاق کا اختیار ہے، آپ ضرور اس پالیسی کو ریویو کریں گے اور الیکشن سے پہلے انشاءاللہ تعالی کم از کم کشمیر کے عوام کو یہ آزادی دلوائیں گے کہ ان کا فون چلنا شروع کر دے۔ ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں، جرت مند لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، ایسے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے آزاد کشمیر کے تمام مسئلے حل کریں گے، پرامن طریقے سے حل کریں گے، سیاسی طریقے سے حل کریں گے۔ آپ نے 27 جولائی کو یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ آپ آزاد کشمیر میں آپ کا نمائندہ کون چاہتے ہیں؟ آپ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ میرا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو میر پور کو، جو راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ جواب نہیں آیا وزیر اعظم پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، کہ یہ جو آپ کا آنریبل ممبر سیالکوٹ نے بیان دیا ہے کشمیریوں کے خلاف اور میر پور کے خلاف اور راولا کوٹ کے خلاف، کیا یہ بیان وفاقی حکومت کا پالیسی ہے یا نہیں؟ اس لیے جب تک وہ وزیر آپ کا کیبنٹ میں رہے گا اور وہ یہ پالیسی رکھے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کا بھی پالیسی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ وفاقی حکومت اور مسلم لیگ نواز اس قسم کے وزیر جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی وزیر کہتا ہے کہ فلاں حلقہ کو، فلاں علاقہ کو، فلاں والے کو میں کشمیری نہیں سمجھتا، تو اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ وزیر رہے، اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ ممبران اسمبلی رہے۔ اگر آپ کا کوئی وزیر یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے 10 سیٹیں ان کے جیب میں ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام کسی کے غلام نہیں ہے، وہ نہ مودی کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ کشمیر کا مستقبل آپ کا جیب میں نہیں، کشمیر کا مستقبل فیصل آباد کا جیب میں نہیں، کشمیر کا مستقبل میرے کشمیر کے نوجوان کے ہاتھ میں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی 27 جولائی کو، 27 جولائی کو وہ تیر پر دھپا لگا کے ایسے تیروں کا بارش ہوگا، ایسے تیروں کا بارش ہوگا کہ شیر کا ان پہاڑوں کے درمیان شیر کا وہ شکار ہوگا کہ تاریخ یاد رکھیں گے، تاریخ یاد رکھیں گے۔ میر پور سے آواز آئے گا، میر پور سے، مظفر آباد سے، پونچھ سے، تمام ڈویژن سے ایک ہی آواز آئے گا، ایک ہی آواز آئے گا۔ یہ کوٹلی کا نشان کیا، میر پور کا نشان کیا، مظفر آباد کا نشان کیا، پونچھ کا نشان کیا، پاک کا نشان کیا، راولا کوٹ کا نشان کیا، آزاد کشمیر کا نشان کیا، جمان کشمیر کا نشان کیا، جیت کا نشان، میرا نشان، آپ کا نشان، نعرے بھٹو۔